السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ابتدائی اس میں اسلام لے کر آنے لوگوں میں یہ لوگ تھے، کفار مشرکین آپ کو ستانے لگے، تنگ کرنے لگے، تو پھر آپ کیا کریں؟ صحابہ کرام کو بولے حبشہ کی طرف ہجرت کرو بول کر۔ پھر مسلمانوں کی ایک جماعت حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، ان کی لیڈرشپ میں حبشہ کی طرف ہجرت کرے مسلمان۔ پھر جب قریش نے اسلام کے دن بدن پروان چڑھتے انہوں نے دیکھا اسلام دن بدن بڑھتے جا رہا تو انہوں نے کیا کیا، وہ تو قریش نے بنو ہاشم سے علیحدگی بائیکاٹ اختیار کیا۔ تو ابو طالب گھاٹی ابو طالب میں محصور ہو گیا، ابو طالب ان کے خاندان اس میں محصور ہو گیا، قید کر دیے گئے، بائیکاٹ کیا گیا 3 سال تک، کوئی لین نہیں دین نہیں کچھ نہیں۔ بنی ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، قریش قبیلے کے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خاندان آپ کا بنو ہاشم خاندان کے تھے آپ۔ پھر نبوت کے 10ویں سال حضرت ابو طالب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، 50 ایئرس کے تھے۔ 40 سال کے بعد نبوت کے 10واں سال بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے تھے بولے تو، جب دونوں کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کا اور حضرت خدیجہ۔ یہ دونوں بہت ہمت دیتے تھے حضور کو، ہمیشہ ساتھ ایمان لے کر نیا ظاہر پر طور پہ ابو طالب، لیکن ہمیشہ حضور کا ساتھ دیا۔ سب سے پہلے گھر میں جو میٹنگ ہوئی، اللہ تعالیٰ فرمایا اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ، گھر والوں کو سدھارو، گھر والوں کو دعوت دو بولے تو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے پورے لوگوں کو بولے کس کے گھر میں ہوئی معلوم دعوت دو۔ ابو طالب رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہوئی جلسہ ہو، میٹنگ، جلسہ سمجھو، اجتماع سمجھو، ابو طالب کے گھر میں ہو، آپ پورا ارینج کریں۔ حضور جب پوری باتیں بول دی دعوت دین کا، تو ابو طالب سب سے پہلے کھڑے ہو کے بولے محمد جو بھی بولتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں، اور پیروی کا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھتیجے کی پوری تائید کریں گے، پورا سپورٹ کریں گے بولے۔ یہ کیا ہے بولے تو یہ چیزیں بتاتی کہ آپ اندرونی طور پر مسلمان تھے بول کر، ظاہر طور پر کلمہ نہیں پڑھے لیکن اندرونی طور پہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ علماء بولتے ہیں صاحب، ہمیشہ سپورٹ کرتے تھے ابو طالب۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ پوری دولت اسلام کے لیے لٹا دی، خدیجہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم اسلام کی خاطر لٹا دی۔ ہمیشہ تسلی دیتے تھے اس لوگوں کو، لوگ آپ کو ستائے، ہرٹ کرے، دل آپ کا ٹوٹ گیا، غمزدہ ہو گیا، افسردہ ہو گئے، تو آپ کے وائف ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے تھے، رسول اللہ آپ غریبوں کی مسکینوں کی مدد کرنے والے، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دیتا، پریشان مت ہوئیے بول کر جو الفاظ میں ہو سکتا، جو انداز میں ہو سکتا سمجھاتے تھے، آپ تسلی دیتے تھے، آپ کو جو سکون ملتا تھا۔ یہ دو جو ہاتھ تھے آپ کے ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں ٹوٹ گئے تھے، مطلب انتقال ہو گیا تھا ان دونوں کا۔ ظاہری طور پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ میں اکیلا پن محسوس کرنے لگے، ظاہری دنیا کے حساب کے طور پہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس وقت آپ کو پھر اس کے بعد آگے بولنے کا، 10 کا بولنا پھر میں اسی سال اللہ تعالیٰ کیا کرے، 11ویں سال نبوت کی 11ویں سال آسمان پہ عرش پہ بولا اللہ تعالیٰ آپ کا جو غمزدہ ہو گئے تھے نا، آپ اس غم کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ خود اپنے پاس بلایا معراج میں۔ معراج کہیں ہوئی وہ تو اس کے پیچھے بہت سے ریزنس، اس میں سے ایک ریزن یہ، جب قریش نے دین اسلام سے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف رخ فرمائے۔ قریش کے لوگوں کو اتنا سمجھا رہے سمجھ رہے ہیں وہ لوگ، بس تھوڑے رسول لوگ مسلمان ہوئے، پورے آپ کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ تب کیا کرے، طائف عرب میں قبیلہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں گیا
طائف کے بازاروں کو گئے، وہاں جا کے لوگوں کو دعوت دی اسلامی. وہاں بھی آپ کو بہت ستائے لوگ، پتھر مارے، بچوں کے ذریعے پتھر مارنے لگائے، لہو لہان ہو گیا آپ کا جسم پورا، شوزوں میں پورا خون بھر گئے. 2 فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، عذاب والے فرشتے. ایک پہاڑوں والا فرشتہ ہے، ایک زمین والا فرشتہ. آگے بولا یا رسول اللہ پہ اجازت دو، اب بول دو، خالی اشارہ کرو تو میں یہ پوری بستی کو، یہ طائف کے جتنے لوگ ہیں نا، ادھر ایک پہاڑ ادھر ایک پہاڑ، 2 پہاڑوں کے سنگ ملا کے روکلی میں کچلے، سب کچل دیتا ان لوگ. روکلی بولے تو پہلے زمانے میں کودتے تھے اس میں ڈال کے. اب گرینڈر آ گیا، گرینڈر میں گرائنڈ کر رہے ہیں. پہلے کیسا ہوتا تھا، روکلیاں رہتے تھے چھوٹے چھوٹے، اس میں ہول ایسا رہتا تھا، لکڑی کے ذریعے سب کوٹتے تھے، اس کو روکلی بولتے. روکلی میں ڈال کے جیسے کچلتے ہیں ادھر 2 پہاڑوں کے ذریعے ڈال کے سب کچل دیتا ہوں ان لوگوں کو، پورے لوگوں کو. بول کے فرشتہ بولا اب اجازت خالی اشارہ کرو. زمین والا فرشتہ بولے، یعنی تو بولا میں زمین کا فرشتہ ہوں، زمین کے حصے کو، اتنے حصے کو اڑتو ایسا اٹھاتا ہوں، اوپر سے لے جا کے نیچے پٹکتا ہوں ان لوگوں کو ایسا. بولے ختم ہی ہو جانا پورا، سارا پھٹ کے مر جانا یہ لوگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، نہیں نہیں بولے، میں اللہ کا نبی ہوں، رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، زحمت بنا کے. یہ لوگ نادان ہیں. یہ لوگ کیا ہے، نادان. نادان بولے تو عقل نہیں ہے ان لوگوں کو، یہ بیوقوف ہے لوگ، نادان ہیں، عقل نہیں ہے ان لوگوں کو. یہ لوگ نہیں سمجھ رہے لوگوں. لیکن ہو سکتا ہے ان کی پیڑھی، ان کی نسل، ان کی آل اولاد، وہ لوگ ہو سکتا سمجھیں گے مجھے، اور وہ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گے. اس لیے نہیں رہنے دو، مت کرو ایسا. بول کے بولے اتنا جسم پورا لہو لہان ہو کے، ہم ذرا کوئی کچھ بولے، ہمارے کو کچھ کرے ہو تو پورا پارا چڑھ جاتا ہمارا بدلہ لینے کے واسطے. تو ایسا کرے میرے کو، ویسا کرے بولے. پیارے بھی دیکھو کیسا معاف کر دے رہے ہیں، جسم پورا خون خون ہے تو معاف کر دے رہے ہیں. بدلہ لینے کی طاقت ہے حضور کو، فرشتہ ہے ہاتھ میں، فوراً بولے تو کچل دینے کے لیے تیار ہے. اس کو بولتے گریڈ. بدلہ لینے کی پوری طاقت ہے، قوت ہے، سب کچھ پاورس رہنے کے باوجود معاف کرنا، یہ گریڈ ہے. بڑا پہلوان ایک چھوٹے بچے کو مارا تو بچہ پلٹ کے بول رہا، ہاں میں تمہیں معاف کر دیا، جاؤ دیکھ لیتا ہوں تھا، لیکن میں معاف کر دے رہا ہوں. بولے تو گریڈ نہیں ہے. تو کیا کرتا، تم نے معاف کر کے معافش کرنا پڑتا، خاموش مطلب پلٹ کے جانا پڑتا اس کو. نہیں تو کیا مار سکتا انہیں بڑے پہلوان کو، ہاتھا پیرا توڑ دیتا انہیں. نہیں تو کمزور کا معاف کرنا بڑی بات نہیں ہے، معافش کرنا پڑتا اس کو، اس کے سوا چارہ ہی نہیں. یا پر پیارے بھی خود پہلوان بولے سر، قوت پوری آپ کے پاس ہے، کمزوروں کو معاف کر رہے ہیں آپ. یہ ہوتا قبیلہ ثقیف، یہ بھی قبیلہ ہے، اہل مکہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے. کون؟ طائف کے لوگ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ لوٹ گیا، طائف سے پھر مکی کی طرف پھر واپس آ گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمان کی طرف لے جایا گیا، یعنی معراج کرائے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کی نشانیوں کو دیکھا. آسمان پہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلایا، معراج ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیشہ سنتے رہتے معراج کے تعلق سے. انشاءاللہ پھر کبھی اور باتیں ہیں تو بولوں گا اس کے تعلق سے. کنٹینیو صبح کے ٹائم پہ سب بولنا بولے تو ہاتھ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی کے تعلق سے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے، اللہ تعالیٰ کو دیکھے. یہ اہل سنت کا ماننا ہے، عقیدہ ہے. جنتی جماعت جو ہے نا اہل سنت، وہ یہ بات کو مانتی ہے، اور جماعت والے نہیں مانتے. بات نہ کو مانو، وہاں کیا کرنا ہے بولتے.
مت مانو. اہل سنت جنتی جماعت, اہل جنتی سنی جماعت. علماء تو لکھے, امام احمد بن حنبل اتنے بڑے مجتہد ہیں نا, امام شافعی آپ کی امام بخاری کے بھی استاذ ہیں امام احمد بن حنبل. ان سے پوچھے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا تو کیا کیسے جواب دیا انہوں؟ سانس پھولے تک بولتے گیا ہاں اللہ کے نبی نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے, ہاں اللہ کے نبی نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. سانس پھولے تک یہی سینٹینس کو ریپیٹ کرتے گیا, سانس پھولے تک ایسا. ایک مثال دیا اور وہ سب بولے وہی. کئی صحابہ کرام بولے بات, کئی مجتہدین بولے, کہ محدثین بولے بات کو مان, اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کو دیکھے. پوروں کا ہمارے پاس اجماع رہتا, خالی ایک ایسا دلیل ہے بولے سا نہیں رہتی, ایسا گمپا گتا رہتا ہمارے پاس ریفرنسز کا. تبھی تو اہل سنت 1400 سال سے چلتے ہوئے آ رہی سی جماعت ہے, حق پہ ہیں سب, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, ان کے پاس ایسے دلائل ہے. قسم کھا کے بولے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کو دیکھے. خالی ایک بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں ایک اس کے اگینسٹ میں بولے کہ وہ انسان جھوٹا ہے جو ایسا بولے کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کو دیکھے. بول کے اب کیا کرے, قرآن کی آیت پڑھے. خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی, کوئی آنکھ انسانی آنکھ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے. تو کیسا بولتے لوگ کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کو دیکھے بول کے ایسا بولے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ. اب کیا بولے آپ, اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی نہیں دیکھے بول کے بولے. یہ حدیث ایسا آپ کے تعلق سے آتی ہے. ہمارے سنت پورے باتیں بولتے, خالی ایک سائڈ نہیں, اگینسٹ میں ہوئی سے باتیں ہیں جو صحابی کے ان کے تعلق سے بھی بولتے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بولتی ہیں, فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھے. اور ریفرنس میں دلیل میں کیا کرے آپ, قرآن کی آیت پڑھ. تو اہل سنت کیا جواب دیتے ہو حدیث کا بولے تو یہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے, بلکہ کیا ہے, ان کا اپنا اوپینین ہے, اور وہ اپنی جو رائے قائم کرے, جو اپنی دماغ میں آ رہی تو جو چاہے نہیں بولتے نا, قرآن کی آیت کو سامنے رکھ کے جواب دیا نا, تو اس آیت کے تعلق سے بحث کرے علماء. کیا بحث بولتے تو ایسا تکرار نہیں ہوتا کہ لڑنا جھگڑنا نہیں. بحث کا مطلب کیا ہوتا ہے, ڈسکس. علماء اکرام اس پہ بحث کرے بولے تو اس پہ ڈسکس کرے بولے تو اس پہ بات کرے. اس پہ کیا بات کرے تو قرآن کی جو آیت ہے جس کو دلیل بنا کے, پروف بنا کے ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرمائی نا کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے دیکھے بول کر, جس آیت کو پروف بنا کے بولے, اس میں ادراک کا ذکر ہے. ادراک مانے کور کرنا پورا, کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا کہ کوئی انسان کی آنکھ اللہ تعالیٰ کو سب کور نہیں کر سکتی, پوری آنکھوں میں سماتا نہیں, اللہ تعالیٰ سما نہیں سکتے. یہ بولا, یہ فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن میں. مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ہوں کیمرے میں, اب میرے کو جب دیکھ رہے ہیں آپ, میرا پورا ہیڈ پورا سر نظر آ رہا, میری آنکھیں بھی نظر آ رہی, میرا چہرہ پورا نظر آ رہا. مثال کے طور پر باہر جب جاؤ آسمان کو دیکھو, تو آسمان کو آپ دیکھیں گے لیکن پورا آسمان نظر نہیں آتا. اس طرف دیکھے تو پیچھے میرا جو حصہ ہے آسمان کا وہ حصہ نظر نہیں آتا. جب ادھر دیکھوں گا تو وہ حصہ نظر نہیں آتا, ادھر دیکھوں گا تو یہ حصہ نظر نہیں آتا. تو ایک نظر میں, ایک آنکھوں میں لیٹ کے بھی اگر دیکھے ایسا تو بھی پورا آسمان نظر نہیں آتا. جہاں نظر جا رہی بس ادھر, پیچھے کا جو حصہ ہے اس طرف میں کو نظر نہیں آتا. اس کو بولتے ہیں ادراک. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی سا آنکھوں میں ایک ساتھ ایسے کور نہیں کر سکتے. تو ہم بھی مانتے ہو آیت کو,
اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ بات سچی ہے کہ کیا کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کو دیکھے، آپ آسمان کو دیکھیے اوکے، اس طرف کا حصہ چھوڑ گیا ہوں گا، اوکے چھوڑ گیا، لیکن دیکھے تو صحیح نا آسمان کو. یہ تو نہیں بول سکتے کہ آسمان کو نہیں دیکھے، بالکل دیکھے، لیکن پورا اتنا ہے آپ کور نہیں کرے، پورا پیچھے کا چھوٹ گیا. ادھر کا دیکھے تو ادھر کا آنکھوں میں نظر نہیں آ رہا، چھوٹ رہا، لیکن اس طرف بھی تو آسمان ہی ہے نا. دیکھے بولیں گے لیکن آپ کور نہیں کرے، یہ بولیں گے کور پورا نہیں کر سکے پورا، یہ بولیں گے، لیکن دیکھے نہیں دیکھے دیکھے. اہل سنت کتنی باریک سی لطیف بات بولے تھے یہاں پر. اللہ کے نبی بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھے، ہم یہ نہیں بولتے کہ اللہ تعالیٰ کو پورا کور کرے، تاکہ اللہ کے نبی کی بات بھی رہ جائے، کیونکہ حضور فرمائے، حضور سے پوچھا گیا تو خود حضور فرمائے ہاں میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرا، بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بات بھی رہی، قرآن کی آیت بھی رہ جائے. قرآن تو اہل سنت دونوں پر ایمان ہے، اللہ کے نبی کا فرمان پر بھی، قرآن کی آیت پر بھی. اتنا پیارے طریقے سے بیچ کا راستہ نکالے گا، کوئی چیز نہ چھوٹے، نہ قرآن چھوٹے، نہ اللہ کے نبی کی حدیث چھوٹے. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو بولے نا، آپ فرمائے نے، وہ کور کرنے کو سامنے رکھ کے جو آیت تلاوت کرے آپ، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کیا اس کا معنی پر کور کرنا بول کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہے، وہ کتنی نالج نہیں رہتی. دوسرے صحابہ تو تھوڑی دیر آگے پوچھ لیں گے، تھوڑی دیر آگے پوچھ لیں گے، کتنی نالج رہتی ہے نا. تو ساتھ رہنے والے پوری زندگی سوجا ہے آپ کی، کتنا علم نہ ہوگا ان کو نہیں. تو وہ آیت کا معنی نہیں معلوم تھا، معلوم رکھ کے ہی بولے آپ کہ لوگ ایسے سمجھ رہے ہوں گے کہ پورا کور کرے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں ہے، کیسے دیکھ سکتے قرآن میں اس کا ذکر ہے بولے، کیسا بولے آپ. تو اس پر ہمارا بھی ایمان ہے. ہم کب بولے کہ اللہ تعالیٰ کو پورا کور کرے، دیکھے نہیں دیکھے دیکھے بس دیدار کرے. یہ ہے. بی بی عائشہ خود مانتی تھی یہ بات کو کہ اللہ کے نبی اللہ کو دیکھے بول کے. وہ حدیث کی ظاہری طور پر سے دیکھے تو سمجھ میں آ رہا کہ نہیں دیکھے بول کے سمجھ، ایسا نہیں ہے. کیونکہ بی بی عائشہ کی دوسری حدیث میں ہے کہ ابو بکر صدیق فرماتی کہ میرے ابو جان، میرے بابا جان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لقب ملا صدیق کا، سچے، وہ لقب کیوں ملا معلوم؟ خود بی بی عائشہ فرماتی حضور جب معراج سے واپس آئے اور بولے کہ میں رات کے حصے میں پورا یہ دیکھ کر آیا ہوں، سب انکار کرے تو ابو بکر صدیق اقرار کرے یا رسول اللہ میں مانتا ہوں کہ اللہ کا دیدار کرے، آسمان پر جا کر پوری چیزیں دیکھ کر آئے، کرے بول کے جو بول رہے ہیں آپ، بالکل میں مانتا ہوں. کئی کو مانتا ہوں اس لیے کہ آپ فرماتے کہ جبریل میرے پاس آئے تھے، گئے تھے، میرے پاس جبریل آئے تھے بول کے آپ خود سناتے. وہ جبریل آپ کے خادم، آپ کے دربار کے نوکر ہونا، ان کو اللہ تعالیٰ اتنی قوت دیا کہ وہ جب چاہے اوپر سے آئے، آ کر آپ کو پیغام اللہ کا میسج پہنچا کے چلے جاتے ہیں. ہم کبھی آپ دیکھے بھی نہیں ان کو، اور آپ خود فرماتے انہوں آئے تھے بولتے ہم لوگ مان لیتے. تو خادم کی اتنی قوت ہے کہ وہ جب چاہے آئے اور چلے گئے بول کر. آپ تو آقا ہیں، آپ اگر یوں جا کے وہاں آئے تو کیا بڑی بات ہے اس میں بول کے بولتے ابو بکر صدیق. اس لیے بالکل مانتا ہوں بول کے بولتے. انہوں آ رہے ہیں تو ہم مان لیے. جبریل علیہ السلام انہوں بھی واسطے ہیں، سدرۃ المنتہا سے رہتے ہیں سات آسمانوں پر، انہوں یوں آتے ہیں جاتے ہیں سب، انہوں آ رہے سے ہم مان لیے. تو آپ جا گیا تو کیا بڑی بات ہے رسول اللہ، بالکل مان لیتے ہیں بات. ان سے زیادہ قوت تو آپ کے پاس ہے، ان سے زیادہ پاورس ہے آپ کے پاس. تو صدیق اکبر کو اس وقت اللہ کے نبی صدیق کا لقب دیتے، سچ بات کو تسلیم کرنے والا. تو یہ کون روایت کون کرے؟ خود بی بی عائشہ فرمائے میرے ابو جان کو، بابا جان کو جو لقب ملا، کیوں ملا معلوم؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. ابو بکر کو صدیق کیوں بولتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولتے ہیں، صدیق کیوں بولتے ہیں؟ یہ معراج کے واقعے کو ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ٹائٹل ہے. تو بولے خود بی بی عائشہ خود ایسے روایت کرے. پھر ایک حدیث میں ایسا بول رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ کو نہیں دیکھے، اور جو بھی بول رہے ہیں ایسا جھوٹ بول رہے ہیں، تو کیسا ہوگا؟
علماء کرام کیا کرتے جماعت حدیثوں میں تطبیق کرتے، کیوں بولے ہمیں بیوی عائشہ سے دو. تو آپ کس بیس پہ کس بنیاد پہ بولے ہو؟ تو کہیں لوگ ایسا نہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی اللہ کو پورا دیکھے، ایسا نہ سمجھیں کہ قرآن کی آیت ہے ایسا بولنے والا جھوٹا ہوتا ہو. تو اس حساب سے بولے بیوی عائشہ ہو، ورنہ فی الحقیقت بیوی عائشہ بھی مانتی تھی کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے ہوئے. آئی بات سمجھ میں؟ کیوں ہم کو اس بات پہ فورس کرنا پڑ رہا ہے زیادہ، ہم کو اس پہ ریسرچ کرنا پڑ رہا، دیکھنا پڑ رہا. ان کے اگینسٹ میں صحابہ کرام بھی قسمہ کھا کے بولتے ہو، قسم کھا کے بولتے. قسم کیا خالی بات پہ مان لیتے، کھا لیتے کیا؟ جھوٹی قسم کھاتے. صحابہ کرام ہے وہ قسم کھا کے بولے ہوئے اللہ کی قسم سے بول رہا ہوں اللہ کے نبی اللہ کا دیدار کرے. قسم آپ کھا کھا کے بولے صحابہ کرام. اتنے سارے صحابہ کرام بول رہے ہیں، وہ تو خالی تو نہیں بول رہے ہیں نا، اللہ کے نبی سے کچھ سنا ہوں گے تو بھی بول رہے ہیں. مجتہدین امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ قسم کھا کے بول رہے ہیں، سانس پھولے تک بول رہے ہیں دیکھے 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 دیکھے. پھر قرآن کی آیت کا اس کا بھی ایمان ہے ہمارا، اس کو بھی بولتے ہیں ہاں دیکھے پورا سا کور نہیں کرے. آنکھوں میں سماتا نہیں اللہ تعالیٰ. اگر آنکھوں میں سما گیا تو کیا ہوتا؟ آنکھ بڑی اللہ تعالیٰ چھوٹا ہو جاتا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ تو پوری چیزوں کو کور کیا ہوا ہے، کوئی چیز کو کور نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ سب کو گھیرا ہوا ہے، کوئی چیز اس کو گھیر نہیں سکتی، کوئی چیز اس کو ایسا اندر ایسے اس میں نہیں لے سکتی. وہی سب کو ایسا گھیرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، نظر سے بھی بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. نظر میں اگر سما گیا بلکہ بولے ہاں اللہ تعالیٰ اچھا ایسا ہے اس کا شیپ ایسا بولے تو پھر آنکھ بڑی ہوگی بولے سر ہماری نظر ہماری بڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ وہ نظر میں آ گیا تھا چھوٹا ہو گیا بولے سر. اللہ تعالیٰ تو اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. تو سب سے بڑا کیا؟ سب سے بڑا، ہر چیز میں بڑا، ہر چیز میں بڑا. یہ نظر ہے ہماری نظر سے بھی بڑا، سب سے بڑا، آسمانوں سے بڑا، زمین کائنات سب سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ. آنکھوں میں نہیں آ سکتا، نظر میں نہیں سما سکتا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سمایا نہیں پورا اللہ تعالیٰ پورا ایسا ہے ایسا نہیں، بس دیکھے نہیں دیکھے دیکھے دیدار ہوا نہیں ہوا. پھر رات کے تھوڑے سے سمے جا کے آ گئے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کو حج کے مسائل بتائے، لوگوں کو طریقہ بتایا حج کا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ خزرج کی ایک جماعت انصار سے ملاقات کیا، ان کو اللہ عز و جل کی دعوت دی. پھر اب صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ گئے، ادھر ادھر قبیلے جو تھے خاندان ادھر ادھر ٹکڑوں میں مکہ عرب میں سب جگہ جا کے لوگوں کو دعوت دیتے گئے اسلام لے کر آؤ. جیسے قبیلہ قریش ہے ایسے دوسرے قبیلے خزرج تھے، اب کے ثقیف تھا، قبیلہ ثقیف تھا، طائف تھے، ایسے پورے تھے. ان کے پاس جا کے دعوت دیتے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. خزرج کے لوگ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کیا اور آپ کی دعوت کو قبول کیا، اور انصار نے مدد کرنے کا وعدہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو مدینے کی طرف نکلنے کا حکم دیا. پھر پیارے نبی جو ہے تھوڑے صحابہ کو مدینے کی طرف جانے کا حکم دیا، وہاں جا کے ہجرت کرو گے. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے پھر آپ بھی جو مدینے کی طرف ہجرت کرے، جو اپن انٹر میں طلع البدر علینا میں بولا تھا. پیارے نبی مکے سے مدینہ آ گئے تو وہاں کی بچیاں کو ویلکم کرے، استقبال کرے، لائنز پڑھے. The full moon has arisen upon us from mountains of farewell. چودھری کا چاند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے خوبصورت ہے. گنگنا لے لگے بچیاں، ترانے پڑھانے لگے خوشی میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گئے تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام فرمائے. کس کے گھر میں؟ وہاں گئے تو کس کے گھر میں؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائے، مسجد نبی کو بنائے، جس میں آپ نے بنفس نفسی کام کیا اور آپ اینٹوں کو منتقل کیا کرتے تھے، اٹھاتے تھے. خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، اینٹاں اٹھانا رکھنا پورا کام کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر پیارے نبی وفود اور خطوط بعض اطراف کے قبائل کو بھیجا، انہوں نے اسلام کے اطراف میں جو مدینے کے جو تھے چھوٹے چھوٹے گاؤں ولیجز، وہاں پر لیٹرز بھیجے، آپ خطوط بھیجے، لوگوں کو بھیجے کہ ان کو جا کے بولو کہ اللہ کے نبی دنیا میں آگے ایمان لے کر آؤ، بول کر دعوت دین کا کام کرے پیارے نبی.
ہجرت کے دوسرے سال ماہ رمضان میں مسلمانوں کفار قریش کے درمیان غزوہ بدر واقع ہوئی. پیارے بھی مکے سے مدینہ آ تو وہاں کے لوگوں کو لگا رہا نہیں گیا مکے کے یہاں جا کے کیا پلاننگ کر رہے گی بول کے جنگ ہوئی. پھر وہ 1000 آدمیوں کو لے کر آئے وہ لوگ. مسلمان ہیں 313. فرسٹ وار جنگ بدر. لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیاب کیا. 313 تھے لیکن وہ 1000 پہ بھاری پڑے ہو. مسلمان کامیاب ہوئے. پھر مسلمانوں اور کفار کے درمیان دیگر کئی جنگیں ہوئی جن میں جنگ احد اور جنگ خندق. پھر اس کے بعد جنگ بدر کا جنگ احد بھی ہوئی, جنگ خندق بھی ہوئی. خندق میں کیا بولتے ہو مدینہ کی طرف پورا سا گڑھا کھود دیے تھے پہلے وسلم تاکہ مدینہ مسلمان اس ٹائم کم ہے بولتے وہاں کے اچانک حملہ نہ کرے بول کے گڑھے بنا دیے بولا تاکہ آئے تو گڑھے میں گرنا ہو گیا. خندق اسی لیے بولتے ہیں اس کو. پھر سازنا میں کئی قبیلے کئی مسلمان بھی ہو گئے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے 10 سال کی جنگ بندی کا معاہدہ فرمایا. اس کو صلح حدیبیہ بولتے ہیں. 10 سال تک جو ہے پھر جنگ نہیں ہوں گی, جنگ نہیں کریں گے بلکہ صلح کر لیے مسلمان اور کافر. اگریمنٹ ہوا مسلمانوں ہندوؤں میں کافروں میں, جنگ نہیں لڑیں گے بلکہ. جب صلح ہوگی اور حالات پرسکون ہوگی, اب جنگا نہیں ہوئے, اطمینان ہونے لگا, دنیا کے دیگر بادشاہوں عرب کے عمرہ سرداروں کو خطوط لکھتے ہوئے انہوں نے اسلام کی دعوت دی. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دور دور ایران, خسرا, عراق, ادھر ادھر لیٹرز بھیجے, لوگوں کو بھیجے دعوت دین کی. بادشاہوں کی طرف پھر لیٹرز کے. پھر اس کے بعد کیا ہوا, پھر جنگ خیبر ہوئی. مسلمانوں نے خیبر کو فتح کیا اور بہت مال غنیمت پایا. خیبر کی جنگ یہودیوں سے تھی وہ غالباً. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اسی جنگ میں جو ہے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیا. قلعے کا دروازہ کتنا چھوٹا رہتا, یہ بڑا دروازہ رہتا, ہاتھ میں پکڑ کے اکھاڑ کے پھینک دیا. اتنی قوت, اس لیے آپ کو فاتح خیبر بولتے ہیں. حضرت علی کیا بولتے ہیں, خیبر شکن حیدر کرار علی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ داماد رسول. اسی جنگ میں آپ دروازہ اکھاڑ کے پھینک سکتے. قوت معلوم ہوئی لوگوں کو, حضرت علی کی اتنی قوت ہے, ایمانی قوت تھی. وہ پھر قریش جو ہے اگریمنٹ ہوا نہیں, وہ اگریمنٹ کو توڑ دیا, معاہدے کو توڑ دیا, معاہدہ بولتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے. مسلمانوں نے بغیر جنگ کے مکہ فتح کر لی. 10,000 کا مسلمانوں کا لشکر ہے, مکے میں داخل ہوئے اور بغیر تلوار چلے گی, بغیر اس کی جیتی گئی فتح مکہ کو. فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں اور دشمنوں کو معاف فرما دیا. جتنے دشمن تھے حضور کو ستائے, مکے میں تھے جب صحابہ کرام کو ستائے, سب کو معاف کر دیا, اعلان کر دیا, سب کو معاف کیا. بلکہ بولتے ہیں مشرکین کو, کینوں, سب کو معاف کر دیا. یہ ہے پیارے نبی ہمارے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے. پیارے نبی کے اخلاق کو دیکھ کے واہ, آج فوج ان کی, سپہ سالار ان کا, تلوار ان کے ہاتھ میں, سب ان کے ہاتھ میں, حکومت ان کے ہاتھ میں, سب کچھ ان کے ہاتھ میں. بدلہ ہم سے لے سکتے, اس کے باوجود ہم کو معاف کرے. بلکہ ان کے دل پگھل گئے. ہو کیا ہے اللہ کے نبی, واہ 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 واہ, ان کے کلمہ پڑھ کے پورے فوج در فوج مسلمان ہونے لگے. لارج نمبر میں مسلمان لوگ ہونے لگے. اس کو قرآن میں ذکر کرا اللہ تعالیٰ, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اے نبی آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, فی دین اللہ, اللہ کی دین میں, یدخلون, وَرَأَيْتَ النَّاسَ, ناس لوگ آ رہے ہیں, یدخلون داخل ہو رہے ہیں, فی دین اللہ, اللہ کی دین میں, افواجا, فوج در فوج, لارج نمبر میں. اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد آئی اور آپ کو اللہ تعالیٰ جیت دلا, فتح یعنی کامیاب ہو گیا فتح مکہ کے قبل. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس, لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یدخلون فی دین اللہ, اللہ کی دین میں آ رہے ہیں, افواجا, فوج در فوج. تو اللہ تعالیٰ فسبح بحمد ربک واستغفر. اے نبی آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجیے, سبحان اللہ بولیے, الحمدللہ بولیے. اللہ تعالیٰ کو جیتا ہے, لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں.
اللہ کی حمد پر اس کی تسبیح بیان کیجیے، واستغفر، اور اسی سے مغفرت طلب کرتے رہیے، انہ کان توابا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تھوڑے سے تھوڑے غلطیاں نہیں معاف کرتا اللہ تعالیٰ، بہت 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 گناہ معاف کرتا اللہ تعالیٰ۔ توابا، انہ کان توابا، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ تواب ہے، خیر تشدید کے ساتھ ہے وہ ورڈ توابا، بہت بہت زیادہ توبہ قبول کرتا اللہ تعالیٰ۔ چلا ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ پھر کر دیتا ہوں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔